الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ دین اسلام ایک ایسا کامل و اکمل دین ہے کہ جس میں انسان کی صحت کو بھی لے کر تمام مسائل موجود ہیں، یعنی انسان کی زندگی کا کوئی جز اور کوئی لمحہ اور کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جس میں دین اسلام کا کوئی مسئلہ اور حل اس میں موجود نہ ہو۔ اسی دین اسلام میں بتایا گیا انسان کی صحت کو لے کر کہ انسان کو کتنا کھانا چاہیے، کب کھانا چاہیے اور بیماریوں سے دور رہنا چاہیے۔ آج میں ایک گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انسان کو اچھا غذا کھانی چاہیے، اچھی غذا کھانی چاہیے۔ راوی ہے عبداللہ بن سنان، یہ چھٹے راوی ہے، یہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور آپ سے سوال کرتا ہے کہ مولا بتائیں، غذا کے بارے میں پوچھتا ہے کہ مجھے بتائیں کہ دنیا کی اچھی بہترین غذا کون سی ہے، ہمیں کیا کھانا چاہیے، یعنی بہترین غذا کیا چیز ہے جو ہمیں کھانا چاہیے۔ تو چھٹے امام جواب فرماتے ہیں کہ دنیا میں پرندوں کا گوشت بہترین غذا ہے، یعنی گوشت ایک بہترین غذا ہے۔ اور پھر امام نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن میں اس آیت کو نہیں پڑھا؟ اللہ نے فرمایا لحم طیرن مما یشتہون، کہ جنت میں جنتیوں کو پرندوں کا گوشت کھلایا جائے گا، یعنی محاصل یہ کہ گوشت دنیا کی ایک بہترین غذا ہے، اچھی چیز ہے۔ انسان اپنے بدن میں کمزوری اور ضعف محسوس کرتا ہے، یعنی ہوتا ہے ایک وقت ایسا آتا ہے، کوئی بھی وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا بدن کمزور ہوتا ہے۔ ایک کمزور انسان ہمارے ساتھ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا، جب امام نے اس کو دیکھا تو فرمایا ارا قذافن، بڑے کمزور محسوس ہو رہے ہو، میں تمہارے اندر ضعف، ناتوانائی، کمزوری دیکھ رہا ہوں، بہت ہی دبلے پتلا میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے قلتو نعم، ہاں مولا ایسا ہی ہے، میں بڑا کمزور ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ ایک اچھی بات ہے، ایک خوشخبری ہے، یعنی اچھا کھانے والوں کے لیے ایک خوشخبری ہے۔ جب اس نے کہا، امام نے فرمایا تم بہت کمزور لگ رہے ہو، تو وہ کہتا ہے ہاں مولا نعم ایسا ہی ہے، میں بڑا کمزور ہوں، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو اب ساتویں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کل الکباب، تم کو کباب کھانے چاہیے، کباب تم کو کھانے چاہیے۔ اب یہ کباب کھانے والوں کے لیے جن کو شوق ہے، بڑی اچھی ایک خوشخبری ہے۔ اب وہ کہتا ہے فَأَكَلْتُهُ، جب میں نے کباب کھانے شروع کیے، فَبَرَعْتُ، تو میں صحت مند ہو گیا، یعنی جب میں نے کباب کھانا شروع کیے، وہ انسان کمزور تھا، ضعیف تھا، دبلا پتلا تھا۔ امام نے کہا کہ تمہارے اندر کمزوری ہے، کہا کیا کروں؟ کہا کباب۔ یہ امام نے کہا کہ اگر کمزور ہو تو کباب کھاؤ، یعنی گوشت کھانے سے انسان کا جو ضعف ہے، جو کمزوری ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے اور انسان صحت مند ہو جاتا ہے۔ اور پھر مولا علی علیہ السلام، کون مولا علی؟ جو فاتح خیبر ہے، جب کسی انسان کو جسمانی کمزوری محسوس ہو، یہ امام فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کسی کو جسمانی طور سے کمزوری محسوس ہو کہ میں کمزور ہوں، تو مولا فرماتے ہیں فَلْيَأْكُلِ اللَّحْمَ وَاللَّبَنَ، تو اس کمزور انسان کو گوشت اور دودھ، یہ دو چیزیں استعمال کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان کمزور ہے تو گوشت اور دودھ مولا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کو استعمال کرنا چاہیے، ان دونوں چیزوں کو اپنی غذا بنانی چاہیے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ اللَّهُ قُوَّةَ فِيهِمَا، مولا فرماتے ہیں ان دونوں میں، یعنی دودھ میں اور گوشت میں، میٹ میں، اللہ نے ان دونوں چیزوں میں ویٹامن کو قرار دیا ہے، قوت کو قرار دیا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی جسمانی طور پر کمزور ہے تو اسے ان دو چیزوں کا استعمال ضرور کرنا چاہیے، اپنے غذا ضرور بنا لینا چاہیے، اپنے غذا میں ان دونوں چیزوں کو شریک کر لینا چاہیے۔ تو دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو اپنے پیروکار کو، اپنے ماننے والوں کو، اہل بیت علیہ السلام، اپنے ماننے والوں کو صحت مند دیکھنا چاہتے ہیں، کمزور اور لاغر نہیں دیکھنا چاہتے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔